آئیے آج قرآن مجید کے 23ویں پارے و مالیے کے خلاصے میں غوطہ لگاتے ہیں۔ ہم حافظ اکرام الحق ربانی صاحب کی رہنمائی میں اس بارے میں چھپی گہری کہانیوں اور لازوال اسباق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہاں، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارا یہ سارا تجزیہ حافظ اکرام الحق ربانی صاحب کی کتاب خلاصہ قرآن پر مبنی ہے، جو اس پارے کے اہم موضوعات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہمارا سفر شروع ہوگا سورہ یاسین کی حیرت انگیز کائناتی نشانیوں سے، جو ہمیں اپنے خالق کی عظمت پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ پھر ہم حبیب نجار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان افروز قصے دیکھیں گے، اور آخر میں دوسرے انبیاء کے صبر و حکمت سے سیکھتے ہوئے اس پارے کے مجموعی پیغام کو سمجھیں گے۔ تو چلیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں سورہ یاسین سے۔ یہ سورہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پھیلی کائنات میں ان نشانیوں کو تلاش کریں جو ہمیں اس کے بنانے والے تک پہنچا دے۔ دیکھیں، قرآن کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ یہ کائنات کوئی حادثہ نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک ذرہ، ہر سیارہ اور ہر نظام ان لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے جو اپنی عقل اور سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک بنجر بے جان زمین پر بارش برستی ہے اور وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ رات اور دن ایک مکمل نظم و ضبط کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ سورج اور چاند دونوں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹتے۔ سمندر کی لہروں پر تیرتی کشتیاں اور خود ہماری اپنی تخلیق، کیا یہ سب ایک عظیم حکمت والے خالق کے وجود کا کھلا ثبوت نہیں؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ساری عظیم نشانیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کیا کرتی ہیں؟ جس طرح یہ پوری کائنات ایک الہی نظام کی پابند ہے، بالکل اسی طرح انسان کو بھی زندگی میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ الہی رہنمائی پر کتنا عمل کرتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں ایمان کی ذاتی کہانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں سے اب ہم دو ایسی حیرت انگیز شخصیات کی طرف بڑھتے ہیں جن کا ایمان مشکل ترین حالات میں بھی پہاڑ کی طرح مضبوط رہا۔ حبیب نجار کی کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سچائی کے راستے پر بالکل اکیلے تھے، پوری قوم ان کے خلاف تھی، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے۔ انہوں نے حق کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اس کی قیمت انہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ سلام کے کردار کی بلندی تو دیکھیں۔ شہادت کے بعد بھی جب انہیں جنت کی بشارت دی گئی تو ان کے دل سے یہی دعا نکلی کہ کاش میری قوم کو بھی سچائی کا علم ہو جائے، وہی قوم جس نے انہیں قتل کیا تھا۔ یہ خلوص اور قربانی کی ایک بے مثال داستان ہے۔ اور اب ہم ایمان کی ایک ایسی آزمائش کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ سورۃ الصافات میں بیان کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ امتحان ہے جو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان نہیں تھا، بلکہ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضامندی بھی شامل تھی۔ جب باپ نے بیٹے کو اللہ کا حکم سنایا تو بیٹے نے بھی فوراً سر جھکا دیا۔ باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر اپنی سب سے بڑی محبت اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اور اسی تسلیم و رضا کی وجہ سے اللہ نے ان کی قربانی کو ذبح عظیم یعنی ایک عظیم قربانی قرار دیا جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی۔ لیکن ایمان کی آزمائش صرف قربانی تک ہی محدود نہیں۔ چلیے اب سورہ سا کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہمیں دوسرے انبیاء کرام کی زندگیوں سے صبر، انصاف اور شکر گزاری جیسے اہم سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر نبی کی آزمائش مختلف تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو طاقت اور اختیار کے ساتھ انصاف کرنے کا چیلنج درپیش تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی بادشاہت ملی جس کی مثال نہیں ملتی، اور ان کا امتحان تھا شکر گزاری۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری اور ہر طرح کے نقصان پر ایسا صبر کیا جو ایک مثال بن گیا۔ تو ان تمام قصوں میں جو ایک بات مشترک ہے وہ بہت گہری ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی مختلف اور مشکل کیوں نہ ہوں، ان سب نے کامیابی کے لیے صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کیا اور ثابت قدمی دکھائی۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو آئیے اب ان تمام کہانیوں اور نشانیوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس بارے کا اصل پیغام، اس کا نچوڑ کیا ہے، اور آج ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے۔ اس پارے کا مرکزی پیغام بہت واضح ہے۔ اپنے ارد گرد کی کائنات پر غور کرو، یہ تمہیں خالق تک پہنچائے گی۔ اللہ کے حکم کے سامنے مکمل طور پر جھک جاؤ، یہی سچا ایمان ہے۔
زندگی میں جب بھی مشکل آئے صبر کا دامن تھام لو، اور جب بھی رہنمائی کی ضرورت ہو انبیاء کی زندگیوں سے سبق حاصل کرو، کیونکہ حقیقی کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ سورہ صافات، جس کا مطلب ہی صف باندھنے والے ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس پوری کائنات میں ہر چیز ایک کامل نظم و ضبط کے تحت چل رہی ہے۔ فرشتوں کی یہ صف بندی اللہ کے حکم کی فوری اور مکمل تعمیل کی ایک طاقتور علامت ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، ان پیغمبروں کی کہانیوں سے ملنے والی یہ حکمت، یہ صبر اور یہ ایمان، ہم اس سے اپنی آج کی زندگی کے چیلنجز اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟